السلام علیکم۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کی ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ جانتی ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں غم بڑھ جائیں تو ان کے کہکہوں میں شدت آ جاتی ہے، بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ عزت عورت کو دی گئی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان۔ زندگی اذان سے نماز تک۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو، کوئی تیرے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ مان سب سے سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کے معصومیت چھین لیتا ہے۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر صرف اپنی بہنیں قتل کی جاتی ہیں، دوسروں کی بہنیں کی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ وقت کی دوستی کو تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے وقت بدل جانے پر دوست نہ بدلے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ بہت سناٹا روح میں اتر جائے تو رونقیں متاثر کرتی ہیں۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ اچھے کام ضرور کریں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ اچھے کاموں کی مصروفیت میں بہت اچھا کام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں، شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو۔ کچھ لوگ آنسوں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ مٹی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا، کہاں آگے اس سمجھداری کی دلدل میں وہ نادان بچپن ہی کتنا پیارا تھا۔ آتش ذوق دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو،
بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کرو، مردوں کو تمہارے سجدے نہیں چاہیے۔ اچھے ہوتے ہیں بوڑھے لوگ، اچھا ہونے کا دکھاوا نہیں کرتے۔